السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا منفرد اور سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ کا اللہ تعالی پر یقین اور بڑھ جائے گا۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان تھا کہ 1-2 پیشوں کے بعد ہی اسے سزائے موت دی جائے گی، اور پہلے ہی دن سے میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا ہے، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل مونگ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب اور نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا احوال پوچھنے لگا۔ آج معمول کے خلاف میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم بھی کر سکتا ہے۔ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گناہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے یہ جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے پاس کسی اور انسان نے قتل کر دیا، اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے، اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے بولا گھر والوں نے اپنے سے کوشش کی، لیکن وہی بات کہ اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پوری یقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر ایسا نہ ہوا، جب اس سے مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتی ہی رہ گئی کہ اس سے پہلے اللہ تعالی پر یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسے ہے۔ اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی عجیب سا واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کافی گھنٹوں بعد ہوش میں آنے پر اسے بیوی اور بچے کی مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ میری ویڈیو بناؤ۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچوں کے مر جانے کے بعد اور اپنی یہ حالت ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑی گم سم سوچ رہی تھی کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں پر اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی کیسے بھی مدد کرتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں۔ ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات ضرور بتا کر جائے جو ہمیشہ مجھے یاد رہے، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کہ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اس وقت وہ واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوں، جیسے میں نے آج ہی اللہ کو پا لیا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ بڑا بے نیاز۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو آج نہیں، کل نہیں تو قیامت کے دن تو اس کا جواب ضرور ہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے، اور بے شک انسان جو بھی کرتا ہے اور بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کافی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور مضبوط ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔